اور جس سوچ کے ساتھ وہ 23 مارچ کا اس وقت کا منظر کیا ہوگا تو آپ کو اس کا لطف آئے گا۔ 81 سال پہلے کا وہ ایک احسان مت بھولو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آسمان تو بڑی نزدیکی چیز ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نوائے انسان NI نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ تعلیم تو ہم یونیورسٹیوں سے لے رہے ہیں اور وہ ساری تھیوریٹیکل ہے، اور تربیت کا کام ہم نے چھوڑ دیا دیہاتی اداروں پر۔ میں خود بھی ان میں شامل ہوں کہ ہم ٹریننگز کراتے ہیں، ورکشاپس کراتے ہیں، یونیورسٹیاں الگ پیسے لیتی ہیں اور ہم الگ پیسے لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم فری آف کاسٹ کراتے ہیں تو پھر ہم اسپانسرز پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس ایونٹ کے لیے، اس ٹریننگ کے لیے، اس ورکشاپ کے لیے اسپانسرز مل جائیں تو ہم اپنی جو نوجوان ہیں ان کی ہم ٹریننگ کرتے ہیں۔ تو اصل جو چیز ہے، جو روٹ کاز ہے، جو اصل پرابلم ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں تعلیم اور تربیت کو ایک ساتھ لے کے آنا ہوگا۔ پھر ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمیں کون سی ایجوکیشن جو ہے وہ لینی چاہیے اور کون سی نہیں لینی چاہیے، ہمیں فیوچر کو دیکھتے ہوئے کیا کرنا چاہیے اور پریزنٹ میں کیا۔ یعنی ہم تو بچپن سے فیوچر کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، 16 سال کی ہم ڈگری لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کون سی سکلز چاہیے۔ تو وہ 16 ایئرس کی ایجوکیشن میں ہمیں وہ ٹریننگ نہیں ملی جس کی ضرورت تھی۔ ہمیں کسی حد تک تعلیم رکھا تو مل گیا، لیکن ہمیں وہ تربیت ہماری نہیں ہو سکی جو ہمیں پریکٹیکل لائف میں چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آسمان تو بڑی نزدیکی چیز ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے تمہارے لیے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے، یعنی 7 آسمانوں کا ذکر ہے۔ تم ان میں گھومو پھرو اور اپنے رب کی قدرت کا نظارہ کرو۔ اب یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ میں بھی کر سکتا ہوں، یہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی ایک شخص کو مخاطب نہیں کیا اس کے لیے، سبھی کے لیے اوپن میسج ہے، لیکن پھر بتایا کہ جس نے یہ کرنا ہے اس کے پاس کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں بتایا کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب عقل والے کیا کرتے ہیں پھر کسی اور جگہ ذکر ہے کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو سوچنا یہ ہے کہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے سوچنا ہے، پہلے ہم نے عقل والے بننا ہے۔ تو جب عقل والے بنیں گے تو پہلے تو ہم اس آسمان کو چھوئیں گے، جب وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ ابھی تو منزلیں اور بھی ہیں، ابھی تو ہم نے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ تو پھر ہم ایک کے بعد ایک سیڑھی چڑھتے جائیں گے اور کامیابی جو ہے اس تک پہنچتے جائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ کامیابی کسی ایک کے لیے تو یہ کامیابی ہے اور کسی اور کے لیے کوئی اور کامیابی ہے۔ کسی کے لیے صرف ٹیسٹ میں 90% مارکس لینا کامیابی ہے اور کسی کے لیے صرف پاس ہونا کامیابی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا بھی چھوڑ دیں۔ تو خیر، میں ایک آخری چند اشعار سے اپنی گفتگو جو ہے اس کو ختم کرتا ہوں۔ یہ امجد اسلام امجد صاحب کی کچھ لکھے ہوئے اشعار ہیں اور 23 مارچ کے حوالے سے ہی ہیں، اور لیکن جب آپ اس کو محسوس کریں گے اس طرح سے کہ جس طرح یہ لکھی گئی ہے اور جس سوچ کے ساتھ وہ 23 مارچ کا اس وقت کا منظر کیا ہوگا تو آپ کو اس کا لطف آئے گا۔ 81 سال پہلے ایک دن ایسا بھی آیا تھا، 81 سال پہلے ایک دن ایسا بھی آیا تھا جب ایک سورج نکلنے پر چمکتی دھوپ پھیلی تھی تو منظر جگمگایا تھا۔ اگرچہ میں نے وہ منظر بچشمے خود نہیں دیکھا، مگر جب یاد کرتا ہوں تو سانسیں گنگناتی ہیں۔ کئی صدیوں سے صحرا میں بکھرتی ریت کی صورت، کروڑوں لوگ تھے جن کا نہ کوئی نام لیتا تھا نہ کچھ پہچان باقی تھی۔ ہر ایک رستے میں وحشت تھی، سبھی آنکھوں میں حسرت تھی، نہ آباسی ہنر مندی نہ اگلی شان تھی باقی۔ کھلا سر پہ جو اس اعلان کا خوشبو بھرا سایہ، کھلا سر پہ جو اس اعلان کا خوشبو بھرا سایہ، حلالی سبز پرچم کا وہ ٹھنڈا دل کشا سایہ۔ تو ان کی جام جاں آئی، دہن میں پھر زباں آئی۔ 81 سال پہلے کا وہ ایک احسان مت بھولو، خدا کی خاص رحمت ہے یہ پاکستان مت بھولو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔